اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں فرمایا تھا کہ میں آپ کو ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کے بارے میں پوری معلومات دوں گا، تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو بھائیو، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، میرے چینل کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں بھائیو، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ رجسٹریشن کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 1969 جو کہ ملک میں نافذ ہے، اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے اور کیا کیا اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوستو بھائیو، یہ سیکشن 5 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ رجسٹریشن کے لیے درخواست کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ ٹریڈ یونین کو اس آرڈیننس کے تحت رجسٹر کروانے کے لیے کوئی بھی ٹریڈ یونین اپنے صدر اور سیکرٹری کے دستخطوں سے درخواست دے سکتی ہے۔ درخواست کے لیے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے، اسی کی سیکشن 6 میں اس کی پوری تشریح کی گئی ہے۔ ٹریڈ یونین کے رجسٹریشن کے لیے درخواست رجسٹرار کو دی جائے گی اور مندرجہ ذیل کاغذات کو درخواست کے ساتھ لگانا ہوگا۔ ایک بیان جو مندرجہ ذیل پر مشتمل ہو، ٹریڈ یونین کا نام اور اس کے صدر دفتر کا پتہ، یعنی یہ ٹریڈ یونین کہاں پہ واقع ہے، اس کا آفس کہاں پہ ہے، یہ لکھنا ضروری ہے۔ ٹریڈ یونین کے وجود میں آنے کی تاریخ، ٹریڈ یونین کے افسروں کا لقب، نام، عمر، پتہ اور پیشہ، اسی کی تمام چندہ ادا کردہ ممبروں کے نام کی فہرست، ادارے کے گروہ یا صنعت جیسی بھی صورت ہو کا نام جس سے ٹریڈ یونین متعلق ہے، بما کارکنوں کی تعداد کے گوشوارے، ادارہ کے گروہ یا صنعت میں متعلقہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونینوں کے نام اور پتے اگر ہوں۔ ٹریڈ یونینوں کی فیڈریشن کی صورت میں ممبر ٹریڈ یونینوں کے نام، پتے اور رجسٹریشن نمبر، 3 عدد نقلیں ٹریڈ یونین کے دستور کی بما ایک نقل اس قرارداد کی جس میں ٹریڈ یونین کے ممبروں نے اس دستور کو پاس کیا ہو، اور اس قرارداد پر اس جلسہ کے صدر کے دستخط ہوں۔ ایک نقل اس قرارداد کی جس میں ٹریڈ یونین کے ارکان نے اپنے صدر اور سیکرٹری کو ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کے لیے درخواست دینے کا اختیار دیا ہو۔ ٹریڈ یونینوں کے وفاق کی صورت میں ہر ممبر ٹریڈ یونین کی اس قرارداد کی ایک نقل جس میں وفاق کا ممبر بننے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہو۔ رجسٹریشن کے لوازمات، رجسٹریشن کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت کوئی ٹریڈ یونین رجسٹریشن کی حقدار نہیں ہوگی تا وقتیہ اس کے دستور میں مندرجہ ذیل شامل نہ ہوں، یعنی ٹریڈ یونین کا نام اور پتہ، مقاصد جن کے لیے ٹریڈ یونین بنائی گئی ہے، وہ مقاصد جن پر یونین کے عام فنڈ خرچ ہوں گے، انتظامیہ کے اشخاص کی تعداد جو کہ مقررہ حد سے زیادہ نہ ہو، اس میں وہ بھی شامل ہوں گے جو اس ادارے یا اداروں یا صنعت میں بذات خود ملازم ہوں جہاں ٹریڈ یونین بنائی گئی ہو۔
اور جن کی تعداد انتظامیہ میں 75% سے کم نہ ہو۔ وہ شرائط جن کے تحت ایک ممبر ٹریڈ یونین کے دستور کے تحت کسی فائدے کا مستحق ہو یا جن کے تحت اس پر کوئی جرمانہ یا ضبطی عائد ہو سکتی ہے۔ ٹریڈ یونین کے ممبروں کی فہرست کا تیار رکھنا اور ٹریڈ یونین کے عہدیداروں اور ممبروں کے لیے اس کے معائنے کی مناسب سہولت۔ دستور میں ترمیم، تبدیلی یا اسے تنسیخ کرنے کا طریقہ، ٹریڈ یونین کے فنڈ کی محفوظ نگرانی، اس کا سالانہ محاسبہ کا طریقہ اور ٹریڈ یونین کے عہدیداروں اور ممبروں کے لیے حسابی کتابوں کے معائنے کی موضوع سہولتیں۔ وہ طریقہ جس کے تحت ٹریڈ یونین کو توڑا جا سکے۔ ٹریڈ یونین کی مجلس عاملہ کے ذریعے افسروں کے چناؤ کا طریقہ اور میعاد، جس کے لیے ایک افسر اپنے عہدے پر پہلی دفعہ یا دیگر دفعہ چنا جاتے رہنے پر یہ میعاد 2 سال سے زائد نہ ہو۔ ٹریڈ یونین کے کسی افسر کے خلاف عدم اعتماد ظاہر کرنے کا طریقہ، ٹریڈ یونین کی انتظامیہ اور مجلس عاملہ کے جلسے انتظامیہ کا اجلاس کم از کم ہر 3 ماہ میں ایک دفعہ ہو اور مجلس عاملہ کا اجلاس کم از کم ہر سال میں ایک دفعہ ہو۔ دوستو بھائیو، اسی آرڈیننس کے سیکشن 7A میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹریڈ یونین کا افسر ہونے کی نااہلیت کس بنیاد پہ ٹریڈ یونین کے افسر کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ کسی ٹریڈ یونین کے دستور یا قواعد میں کوئی بات موجود ہونے کے باوجود کوئی شخص جس کی سیکشن 61 کی خلاف ورزی کی سزا مل چکی ہو، کسی ٹریڈ یونین کا افسر رہنے یا چننے جانے کے لیے نااہل ہوگا۔ اسی کی سب سیکشن B، رجسٹر شدہ ٹریڈ یونین رجسٹر رکھے۔ ہر رجسٹر شدہ ٹریڈ یونین پر مندرجہ ذیل مقررہ طریقے سے رکھنا لازم ہے۔ ممبروں کا ایک رجسٹر جس میں ہر ممبر کے ادا کردہ چندوں کی تفصیلات درج ہوں۔ ایک حساب کی کتاب جس میں آمدنی اور خرچ درج ہو۔ ایک روداد نامہ جلسوں کی کارروائی لکھنے کو رجسٹریشن۔ اسی آرڈیننس کے سیکشن 8 رجسٹریشن کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی گئی ہے۔ دوستو بھائیو، رجسٹرار اس بات پر مطمئن ہو جانے پر کہ کسی ٹریڈ یونین نے اس آرڈیننس کے تحت ان تمام لوازمات کو پورا کر لیا ہے، ٹریڈ یونین کا ایک مقرر رجسٹر میں اندراج کرے گا اور رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ مقرر فارم پر درخواست کی وصولیابی کی تاریخ کے 15 دن کے اندر اندر جاری کرے گا۔ بصورت دیگر، اگر رجسٹرار محسوس کرے کہ درخواست میں اہم خامی یا خامیاں ہیں تو وہ ٹریڈ یونین کو درخواست کی وصولیابی کے 15 دن کے اندر اندر اپنے اعتراضات سے تحریری طور پر اطلاع دے گا اور ٹریڈ یونین اعتراضات وصول ہونے کے تاریخ کے 15 دن کے اندر اندر جواب دے گی۔ جب رجسٹرار کے اٹھائے ہوئے اعتراضات تسلی بخش طور پر نمٹا دیے جائیں تو رجسٹرار ذیلی سیکشن کے تحت ٹریڈ یونین کو رجسٹر کر لے گا اور مقررہ فارم پر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اعتراضات کے رفع کیے جانے کی تاریخ سے 3 دن کے اندر اندر جاری کرے گا۔ اس صورت میں جب کہ اعتراضات تسلی بخش طور پر نہ نمٹائے گئے ہوں، رجسٹرار درخواست کو مسترد کر سکتا ہے۔ اگر درخواست مسترد کی جا چکی ہو یا رجسٹرار درخواست کا فیصلہ کرنے میں ذیلی سیکشن 1 کے تحت مقرر کردہ 15 دن کے عرصہ سے زیادہ کی تاخیر کرے یا ذیلی سیکشن 2 میں دی گئی 3 دن کے عرصہ میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے، جیسی بھی صورت ہو، ٹریڈ یونین لیبر عدالت میں
اپیل کر سکتی ہے، جو ان وجوہات کی بنا پر جو اس کے فیصلے پر درج ہو۔ رجسٹرار کو ٹریڈ یونین کے رجسٹر کرنے اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دینے کا حکم دے دے یا اپیل رد کر دے، بلحاظ کسی اور بات کی جو اس آرڈیننس میں کسی اور جگہ درج ہو۔ ٹریڈ یونین بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک رجسٹرار کو رجسٹرڈ ٹریڈ یونین کے دستور میں کسی ترمیم یا اس کے عہدیداروں کی تبدیلی کی اطلاع اس تبدیلی کی تاریخ سے 15 دن کے اندر اندر دے۔ رجسٹرار اس فیصلے یا ترمیم کو رجسٹر کرنے سے انکار کر سکتا ہے، اور اگر اس آرڈیننس کے کسی مندرجات کے خلاف ہو یا ٹریڈ یونین کے دستور سے متصادم ہو۔ ضمنی سیکشن 5 کے مندرجات سے مشروط ٹریڈ یونینوں کی فیڈریشن میں کسی یونٹ کا داخلہ یا اخراج کی اطلاع فیڈریشن بذریعہ رجسٹرڈ پوسٹ ہر ایسے داخلہ یا اخراج کی تاریخ سے 15 دن کے اندر رجسٹرار کو دے۔ ٹریڈ یونین کے عہدیداروں کی تبدیلی متنازع ہونے کی صورت میں یا ٹریڈ یونین کے کسی عہدیدار یا ممبر کو ضمنی سیکشن 6 کے تحت رجسٹرار کے انکار پر دل گرفتہ ٹریڈ یونین لیبر عدالت کو اپیل کر سکتی ہے، جو درخواست یا اپیل کی تاریخ سے جیسے بھی صورت ہو 7 دن کے اندر ایک حکم صادر کرے گی، جس میں یا تو رجسٹرار کو ہدایت کی گئی ہو کہ وہ دستور یا ٹریڈ یونین کے عہدیداروں میں تبدیلی یا ترمیم کو رجسٹر کرے، یا تحریری وجوہ کی بنا پر رجسٹرار کو ہدایت کی گئی ہو کہ اپنی نگرانی میں ٹریڈ یونین کے نئے انتخابات کرائے۔ ٹریڈ یونین کے عہدیدار کا تبادلہ وغیرہ جبکہ رجسٹریشن کی درخواست زیر غور ہو، علاوہ اس کے کہ رجسٹرار سے پیشگی اجازت حاصل کر لی گئی ہو۔ کارکنوں کی ٹریڈ یونینز کے کسی عہدیدار کو تبادلہ، اخراج یا برطرفی یا کسی اور طرح سزا نہیں دی جائے گی، جبکہ رجسٹرار کے پاس ٹریڈ یونین کے رجسٹریشن کی درخواست زیر غور ہے، بشرطیہ یونین کے تحریری طور پر اپنے عہدیداروں کے ناموں سے اجر کو مطلع کر دی جائے۔ اسی آرڈیننس کے سیکشن 9 میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، رجسٹرار ایک ٹریڈ یونین کو سیکشن 7 کے تحت رجسٹر کرتے وقت مقررہ فارم پر ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، جو اس بات کا حتمی ثبوت ہوگا کہ ٹریڈ یونین اس آرڈیننس کے تحت مناسب طور پر رجسٹر ہو چکی ہے۔ دوستو بھائیو، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کو آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کو سہولت مہیا ہو سکے اور آپ اسی طریقے کے تحت رجسٹریشن کر سکیں۔ رجسٹریشن کے لیے آپ کی یونین کا نام، درخواست بنام رجسٹرار کے ہونا ضروری ہے، جس میں آپ اپنے سارے طریقہ کار، جس طریقے سے آپ یونین چلائیں گے، جس طرح کی آپ کی الیکشن ہوں گے، سارا میعاد وغیرہ آپ اس میں درج کریں گے، اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن کر دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، دوستوں میں شیئر کریں گے تاکہ آپ کے دوستوں کی اس کے بارے میں معلومات ہو سکے، اور ساتھ ساتھ درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آ سکے۔ دوستو بھائیو، اپنے دائیں بائیں سب کا اسپیشل خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔